بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ مسئلے پر ہے۔ آج ہم بات کریں گے خیبر کے وادی طیرا میں ممکنہ آپریشن، متاثرہ خاندانوں کے انخلاء، رجسٹریشن کے عمل، امداد اور ان خدشات پر جن پر شاید ابھی کھل کر بات نہیں ہو رہی۔ یہ ویڈیو صرف خبر نہیں، یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو آج بے گھر ہیں، جو اپنے گھروں، زمینوں اور روزگار سے دور کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، وادی طیرا میں ممکنہ آپریشن کے باعث متاثرہ خاندانوں کا انخلاء تقریباً 13 دن سے جاری ہے۔ اب تک 7,000 سے زائد خاندان رجسٹر ہو چکے ہیں، جبکہ 30,000 سے زیادہ متاثرین کو ابتدائی ٹوکن جاری کیے جا چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار خود بتا رہے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو سہولت دینے کے لیے باڑہ کے مختلف علاقوں میں 3 نئے رجسٹریشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جبکہ پرانے مراکز کے ساتھ ساتھ نئے سینٹرز بھی فعال کر دیے گئے ہیں۔ یہ یقیناً ایک مثبت قدم ہے اور اس سے رجسٹریشن کے عمل میں کافی تیزی آئی ہے، لیکن ناظرین، صرف مراکز بنانا کافی نہیں۔ اصل مسئلہ آگے آتا ہے۔ رجسٹریشن کے دوران ایک اہم اور حساس مسئلہ سامنے آیا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈز پر طیرا کے بجائے دوسرے شہروں کے پتے درج ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی طیرا کے متاثرین ہیں یا کوئی اس مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر تصدیق کا عمل مضبوط نہ ہوا تو اصل حقدار متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو موقع ملنا چاہیے، لیکن مشروط اور عارضی رجسٹریشن کے ساتھ، یعنی پہلے اندراج ہو، پھر فوری تصدیق کا عمل شروع کیا جائے، جو مستحق نکلے اسے مکمل امداد ملے اور جو غلط بیانی کرے اس سے امداد واپس لی جائے، کیونکہ اگر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا تو نقصان صرف متاثرین کا ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں ایک اور تشویشناک پہلو کی طرف۔ جنوبی اضلاع میں ایک بار پھر پل اڑانے اور دوبارہ تعمیر نہ ہونے دینے کی دھمکیاں سامنے آ رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ دھمکیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو مزید علاقوں میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں اور خدا نخواستہ مزید لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم پہلے سے تیاری کر رہے ہیں یا ہمیشہ کی طرح بعد میں جاگیں گے؟ ایسے واقعات پر سختی سے نوٹس لینا اور فوری کارروائی انتہائی ضروری ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگر ہم موسمی حالات کو دیکھیں تو یہ وقت کسی بڑے آپریشن کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اوپر سے آبادی کا انخلاء بھی کافی تاخیر سے شروع ہوا۔ اسی وجہ سے خدشہ ہے کہ متاثرین کی واپسی اور بحالی کا عمل مقررہ وقت پر شروع نہ ہو سکے، یعنی لوگ مزید 1 یا 2 ماہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں حکومت کو چاہیے کہ ابھی سے منصوبہ بندی کرے تاکہ امدادی رقوم میں تعطل پیدا نہ ہو اور متاثرین مزید مشکلات کا شکار نہ ہو۔ ناظرین، یہ صرف امداد دینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ عزت، بحالی اور مستقبل کا سوال ہے۔ اگر متاثرین کو طویل عرصہ کیمپوں میں رہنا پڑتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ کیمپوں میں ہنرمندی کے پروگرام شروع کرے۔ خواتین کے لیے سلائی، کڑھائی، دستکاری، نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ، بچوں کے لیے تعلیمی اور مثبت سرگرمیاں۔ اس سے ہوگا یہ کہ لوگ ذہنی دباؤ سے نکلیں گے، وقت ضائع نہیں ہوگا
اور یہی متاثرین کل کو خود کفیل شہری بن سکیں گے۔ یہ امداد نہیں، یہ سرمایہ کاری ہوگی۔ ناظرین، متاثرین طرح کی مدد صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو شاید یہ مسئلہ خبروں تک ہی محدود رہ جائے۔ اب ہماری اور آپ کی باری ہے کہ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا رجسٹریشن کا عمل مزید شفاف ہونا چاہیے اور حکومت کو فوری طور پر کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ اسی حوالے سے آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔